بیوی کے مرنے کے بعد شمسہ کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں سے بھی 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے شمسہ کو نوکرانی بنا کر رکھ لی اور اس کی بیٹیاں سارا دن کوئی کام نہ کرتی۔ کالی رنگت کی وجہ سے شمسہ کا کہیں رشتہ نہ ہو پا رہا تھا کہ ایک دن سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کی تصویر دکھا کر شمسہ کو دلہن بنا کر رخصت کر دیا اور بیٹیوں کے ساتھ جشن منانے لگی کہ منحوس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ شمسہ دلہن بنی بیڈ پر ڈر سے کانپ رہی تھی کہ اچانک دولہے نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ساری رات اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ جب بھی ایک پل کو اس کی آنکھ لگنے لگتی تو ایک بار پھر بھیانک خواب اس کی نیند کو آنکھوں سے چھین لیتا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور ایک بار پھر اپنی مرحومہ ماں کی تصویر کو سینے سے لگا لیتی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ بس کچھ ہی دیر بعد صبح ہونے والی تھی اور پھر اس کے ابا دوسرے شہر اپنی نئی بیوی لانے کے لیے جانے والے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پچھلی کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو دیکھا جو تصویر میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی کہ اماں تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ مجھے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ اب دیکھو نہ ابا دوسری شادی کرنے والے ہیں، نہ یہ اماں آئے گی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ابا تو ویسے بھی مجھ سے کم ہی بولتا ہے، وہ تو نئی شادی سے بڑا ہی خوش ہے۔ آج اس نے نئے کپڑے بھی لائے جو پہن کر کل وہ دوسری شادی کرنے کے لیے جائے گا۔ میں نے ابا کو کہا کہ ابا دوسری شادی نہ کرو، سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کرے گی، وہ مجھے کبھی بھی نہیں اپنائے گی، مگر ابا نے نہ مانا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شمسہ یوں ہی سرگوشیاں کرتی سسک کر ماں سے باتیں کر رہی تھی مگر اس کی ماں تو آج سے 3-4 ماہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ وہ کوئی عمر رسیدہ خاتون نہ تھی بلکہ ایک جوان جہاں خاتون تھی۔ دراصل اس کی گردے ختم ہو چکی تھے۔ جب تک خبر ملی بہت دیر ہو چکی تھی۔ شمسہ کا باپ بھی کچھ خاص پرواہ کرنے والا نہ تھا۔ پیسوں کے معاملے میں وہ ویسے ہی ذرا کنجوس طبیعت کا تھا۔ کہنے لگا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، تمہاری موت ایسے ہی لکھی ہوگی۔ جو چند ہی ہفتوں بعد شمسہ کی ماں وفات پا گئی۔ اس کے ابا کی آنکھ سے تو برائے نام ہی ایک آنسو تک نہ گرا تھا۔ جان یہی کہتا کہ اسی میں ہی مصلحت ہوگی، خدا کی چیز تھی خدا کے پاس چلی گئی، اب رونے کا کیا فائدہ۔ شمسہ کی ماں کی وفات کے چند روز ہی گزرے تھے کہ شمسہ کے باپ کو دوسری شادی کرنے کا شوق چڑھا۔ وہ اگلے ہی دن سے رشتے والی خالہ کو کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی آئے گی تو گھر کے کام کاج سنبھال لے گی۔ شمسہ تو تڑپ اٹھتی تھی، کہنے لگی کہ ابا میں گھر کے سارے کام کاج کر لوں گی۔ وہ 13-14 سال کی لڑکی تھی اور پورے گھر کو بخوبی سنبھال سکتی تھی مگر شمسہ کا باپ تو شمسہ کو شروع سے ہی کچھ خاص نہ سمجھتا تھا۔ اس نے چند ہی ماہ بعد ایک لڑکی ڈھونڈ لی اور پھر نکاح کا دن فکس ہو گیا۔ اس روز شمسہ ابا کے پیروں میں گر کر آخری بار منت سماج بھی کرنے لگی کہ ابا اگر وہ اماں آ گئی تو تم مجھے بھول ہی جاؤ گے، پھر بھلا کہاں تجھے یاد رہے گا کہ تمہاری ایک بیٹی شمسہ بھی ہے۔ تو شمسہ کا باپ بولا کہ پاگل، تو میری بیٹی اور اکلوتی بیٹی ہے، جو تیرا مقام ہے اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے ایسے ہی کئی دلاسے شمسہ کو دیے تھے جو کہ سوائے پانی کے بلبلے کے اور کچھ بھی نہ تھے۔ آخر کار نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شمسہ کا باپ بڑا ہی خوش تھا۔ وہ گیا اور اپنی دوسری بیوی کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ شام کا وقت تھا جب شمسہ کا باپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ شمسہ نے دیکھا تھا ایک پال کو وہ رقص کرتی رہ گئی کیونکہ اس کی دوسری ماں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے سے تو نہ نظر ہٹتی تھی۔ اس کا والد تو اپنی بیوی پر صدقے واری جا رہا تھا جبکہ وہی شمسہ ایک بار پھر اپنی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگتی۔ سانولی اور واجبی سی شکل صورت کی عورت تھی۔ شمسہ بھی اپنی ماں پر ہی گئی تھی، وہی سانولی اور واجبی سی شکل، اس میں کشش نام کی ذرا بھی چیز نہ تھی۔ سوتیلی ماں نے گھر میں قدم رکھا تو ایک اچاٹ سی نظر شمسہ پر ڈالی اور پھر اس کے باپ کے بازو میں بازو ڈال کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شمسہ سر جھکائے واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اگلے ہی روز سے گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔
اس کے والد تو صرف اپنی دوسری بیوی کے ہی ہو کر چکے تھے، شاید اتنی خوبصورت بیوی پا کر وہ اپنی بیٹی تک کو بھول چکے تھے جو وہ نرمی سے بات کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ شمسہ اگر کچھ کہہ دیتی تو ایک ہی دفعہ جھڑک دیا کرتے۔ شروع میں تو گھر کی ساری ذمہ داری سوتیلی ماں نے ہی سنبھالی تھی۔ وہ گھر کے کام کار کے ساری ذمہ داری اٹھا کر اپنے شوہر کا دل جیتنے لگی۔ وہی شمسہ اسکول جاتی اور اسکول کے بعد واپس گھر آ جاتی، پھر شام کے کاموں میں اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ایک روز سوتیلی ماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس روز شمسہ کا باپ بڑا ہی خوش تھا، مگر ساتھ ہی پورے گھر کی ذمہ داری شمسہ پر آ گئی۔ شمسہ کا باپ اسے کہنے لگا کہ بیٹا، تیری ماں کی طبیعت اب خراب رہتی ہے، اس لیے اب گھر کے سارے کام تو خود ہی کیا کرے گی۔ بہتر ہے کہ فی الحال اسکول جانا بند کر دے، جب تیری اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو پھر جاتی رہنا۔ ابا کی بات سن کر شمسہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے اسکول جانا بند کر دیا تھا اور پھر دوبارہ کبھی اس نے اسکول کا منہ تک نہ دیکھا۔ سوتیلی ماں کے تو انداز ہی نرالے ہو چکے تھے۔ وہ اب شمسہ پر حکم چلانے لگی تھی۔ ذرا سا کام ہوتا تو اسے جھڑک دیتی اور کہتی کہ ٹھیک کام کیا کرو، جو میں کہوں وہی کرو، ورنہ تمہارے ابا کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ تم تو جانتی ہو وہ میرے آگے دوسری حرف نہیں کہتے۔ شمسہ والد سے بڑی ڈرتی تھی، خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہتی۔ سارا دن کام کر کے تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو وہ وجود در سے چور اٹھتا۔ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر بس روتی ہی رہتی۔ کچھ عرصے بعد سوتیلی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شمسہ چھوٹی بہن کو دیکھ کر بڑی ہی خوش ہوئی۔ جب اٹھانے کے لیے اس کے پاس گئی تو سوتیلی ماں نے ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اب یہ بچی ہے، تم اسے گرا دو گی۔ یوں اس نے اپنی بچی کو ہاتھ تک لگانے نہ دیا۔ شمسہ کا باپ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی دوسری بیٹی کے لیے لاتا رہتا، مگر شمسہ کو آج تک کچھ بھی لا کر نہ دیا تھا۔ شمسہ حسرت سے اپنے باپ کو دیکھتی رہتی جو اپنی چھوٹی بچیوں سے محبت کرتا، ان کے لاڈ اٹھاتا۔ سوتیلی ماں نے 2 بچیوں کو جنم دیا تھا اور دونوں ہی اس کے باپ کی لاڈلیاں تھیں، جبکہ شمسہ تو کسی کھاتے میں ہی نہ آتی تھی۔ اگر ضد کر کے اپنے والد سے کچھ مانگ بھی لیتی تو والد آگے سے جھڑک دیا کرتے۔ ایک روز سوتیلی ماں نہانے کے لیے گئی تھی اور چھوٹی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شمسہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک اسے رونے کی آواز آئی۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن بے تحاشا رو رہی تھی۔ شمسہ کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ کر کمرے میں آئی تو سامنے سوتیلی بڑی بہن نے سب سے چھوٹی بہن کو بستر سے گرا دیا تھا اور اب اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر شمسہ نے دیکھا تو وہ دوڑ کر اندر آئی اور چھوٹی بہن کو اٹھا لیا۔ پھر ڈانٹنے لگی کہ تم نے اسے کیوں گرایا، اسے چوٹ لگ سکتی تھی۔ ڈانٹ کھا کر وہ رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر باتھ روم سے فوراً سوتیلی ماں نکلی اور کہنے لگی کیا ہوا؟ میری بچیاں کیوں رو رہی ہیں؟ تم تبھی بڑی بیٹی فوراً روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں دیکھو نا، شمسہ باجی نے ہمیں مارا ہے۔ وہ کمرے میں آئی اور چھوٹی گڑیا کو فرش پر گرا دیا۔ ماں جب اسے اٹھانے لگی تو مجھے بھی تھپڑ مار گئی۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ شمسہ کے منہ پر مارا اور پھر بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچیوں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ڈین منحوس کہیں کی، تجھ جیسی کو تو اس گھر سے رفع دفع کر دینا تھا۔ جب یہ تو میری ہی اچائی ہے جو ابھی تک تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے اور اب تم میری ہی بچیوں پر ہاتھ اٹھاؤ گی۔ شمسہ صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کسی نے اس کی سنی ہی نہیں۔ اسے مار کر کمرے سے نکال دیا گیا۔ رات کو اس کے والد گھر آئے تو سوتیلی ماں نے اسے بھی خوب بڑھا چڑھا کر شکایت لگائی تو وہ بھی شمسہ پر بھڑک اٹھا، اس پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہ کیا اور بولا اگر تم نے میری بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا۔ شمسہ بے قصور ہی سب کی ڈانٹ سہ چکی تھی۔ شمسہ کو تو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا باپ اس کا نہیں رہا۔ سوتیلی ماں نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اب پوری طرح اس کے قابو میں آ چکا ہے تو اس نے نئے ہاتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیے۔ جان بوجھ کر جب اس کا شوہر گھر آتا تو جھوٹے الزامات لگا کر شمسہ کو ڈانٹ پڑواتی رہتی اور پھر ایک روز کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم شمسہ کی شادی کر دیں۔
کم از کم اس سے ہماری جان تو چھوٹے گی، ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ شمسہ کا باپ بھی فوراً کہے اٹھا کہ بیگم جو تمہیں درست لگے وہی کرو، مجھے تو ان معاملات کی زیادہ خبر نہیں ہے۔ اگلے ہی دن سے ستیلی ماں نے شمسہ کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے، مگر جو بھی رشتہ آتا اور شمسہ کو دیکھتا تو فوراً انکار کر دیتا، کیونکہ شمسہ انتہائی سانوری رگت کی مالکہ تھی، اس میں کچھ بھی خاص نہ تھا۔ حالانکہ وہ ایک با اخلاق اور سلیقہ شعار لڑکی تھی، مگر لوگوں کو تو صرف چہرے سے کاستی۔ کئی رشتے یوں ہی ٹوٹتے چلے گئے اور یوں وہ مزید تنقید کا نشانہ بننے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی دوسری بہنیں بھی جوان ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اپنی ماں کی طرح بڑی ہی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی، جبکہ ان کا کردار اور اخلاق بے تحاشا برا تھا۔ انہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی، مگر اس کے باوجود لوگ انہیں پسند کرتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ شمسہ کی عمر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ بات بات پر ضلالت سن کر اب پتھر دل ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہر بار اسے کلومی ہی کالی اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے بلا کر ذلیل کیا کرتی تھی۔ شمسہ کا دل اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، مگر پھر کچھ سوچ کر صبر کر جاتی کہ یہ زندگی تو اس کی حرام ہو چکی ہے، اگر خودکشی کر کے مرے گی تو اس کی اگلی زندگی بھی یوں ہی بے چینیوں اور عذاب میں گزر جائے گی۔ ستیلی ماں ہر حال میں شمسہ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، کہنے لگی جب تک یہ شمسہ نام کا سیاہ دھبہ ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی آ نہیں سکتی۔ اگلے ہی دن اس نے رشتے والی خالہ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو میری بڑی بیٹی کی تصویر دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لڑکے والوں کو دکھائی تو انہوں نے فوراً شادی کے لیے حامی بھر لی۔ یہ خبر جب شمسہ کی ستیلی ماں کو ملی تو وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ منگنی تک اور تمام تر رسم و رواج سب کو شمسہ کی ستیلی بہن کے ساتھ نبھائے گئے، مگر جب نکاح کا وقت آیا تو ستیلی ماں نے دلہن بنا کر شمسہ کو بٹھا دیا۔ شمسہ بہت ڈر رہی تھی، احساس کمتری کا شکار تھی، شرمندہ تھی، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ ایسا کر تو رہی ہیں، لیکن جب سسرال والے رابعہ کی جگہ مجھے دیکھیں گے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے اسی پل چھوڑ ہی نہ دے۔ مگر شمسہ کی ستیلی ماں فوراً بولی کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا کام تمہیں بیاہ دینا ہے، اس کے بعد تم جیو یا مرو، اس سے ہمارا ذرا بھی سروکار نہیں، بس تم جیسا بوجھ اتار کر اپنے کندھے ہلکے کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا سن کر تو جیسے شمسہ کے لبوں پر قفل لگ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے سارے فیصلے اس کی ستیلی ماں نے کرنے ہیں، اور وہ تو جیسے ہر ظلم و ستم جھیلنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ نکاح کا وقت آیا تو اسے گھونگھٹ اڑا کر بٹھا دیا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور شمسہ کی رخصتی ہونے والی تھی۔ سبھی لوگ بار بار شمسہ کا چہرہ دیکھنے کی فرمائش کر رہے تھے، مگر ستیلی ماں کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رسم ہے، دلہن کو سب سے پہلے شوہر ہی دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی اگلے روز باقی رشتہ داروں کو دلہن دکھائی جاتی ہے۔ اسی رسم کے تحت شمسہ کی رخصتی ہو گئی اور وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر گرنے کو تیار تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دماغ میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ دیر بعد اس کا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، زندگی تو پل بھر میں بدل کر رہ جائے گی، کہیں غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو پھر۔ یہ سوچ کر ہی شمسہ کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا دولہا کمرے میں داخل ہوا تو وہ سوکھے پتے کی مانند کپکپا رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا راز فاش ہونے والا تھا۔ اس کا شوہر چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، قدم کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیبی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شمسہ دل ہی دل میں کئی دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے، ورنہ کیا ہوگا، وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔ اس نے جب گھونگھٹ سے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو شوہر کے قدموں کی طرف دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکھڑا کر چل رہا ہو۔ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے وہ بستر تک آیا تھا۔ اگلے ہی پل شمسہ کے دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس کے دماغ میں کئی اندیشے ابھرے تھے، جس طرح وہ لڑکھڑا کر گرتا پڑتا ہوا بستر تک آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نشے میں دھت شخص چلتا ہوا آتا ہے،
کہیں اس کی ستیلی ماں نے اس کی شادی کسی برے شخص سے تو نہیں کروا دی تھی۔ یہ سوچ کر تو مزید ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے گلا کنگارا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہو۔ شمسہ سر جھکائے بیٹھی تھی، شوہر کے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی ہی چلے۔ شمسہ نے نظر اٹھا کر گھونگھٹ سے ہی اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کا شوہر کوئی بے حد حسین نہیں تھا بلکہ معمولی سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کے سامنے آنکھوں پر چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ شمسہ نے بمشکل بولتے ہوئے کہا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے اپنے ہاتھ شمسہ کی طرف بڑھائے اور پھر اس کے گھونگھٹ کو ایک اندازے کے مطابق پکڑا اور پھر کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اتار دیا۔ شمسہ تو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بس یہی پھر اس کی سانسیں اب رک جائیں گی، اس کے بعد تو وہ جی ہی نہیں سکے گی۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ بہت وقت بیت چکا ہے مگر ابھی تک شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شاید اس کا شوہر اتنی بدصورت لڑکی دیکھ کر شاک ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کا شوہر بولا اور کہنے لگا کہ بلا شبہ آپ بہت حسین ہوگی، میں نے آپ کو من کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ آپ انتہائی شرم و حیا والی اور با کردار لڑکی ہیں۔ آپ کے بولنے کا انداز ہی مجھے آپ کے کردار کی گواہی دے گیا ہے۔ در حقیقت میں ایک فرد شناس شخص ہوں، انسان کے جملوں سے ہی اس کی اخلاق کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ شمسہ نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر کا مسئلہ ہے، جیسے ہی اندھیرا ہونے لگے تو میری نظر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے رات کے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں صرف دن کی روشنی میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس بیماری کا بہت علاج کروایا مگر ابھی تک کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یقین مانو میں نے تمہیں تصویر میں نہیں دیکھا، بس اپنے ماں باپ پر ہی اعتبار کیا اور ان سے کہا تھا کہ آپ میری زندگی میں میرے ہی جیسی اخلاق کی لڑکی شامل کیجیے کہ جو میری اس خامی کے ساتھ مجھے قبول کرے۔ جیسے جیسے شمسہ کا شوہر بول رہا تھا، شمسہ حیرت سے یکٹک اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے انداز غلط ثابت ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کی تو رات کو نظر ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس کھا لی تھی۔ اس کا شوہر اس کے سامنے خود کو کمتر سمجھ رہا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے وہ شمسہ کا دل جیتنا چاہتا ہو۔ مگر شمسہ نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ کی اس بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اس کا علاج ممکن ہے اور ہو بھی جائے گا۔ اگر نہ بھی ہوا تو میں زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ شمسہ کے الفاظ اور میٹھے بول سن کر تو جیسے اس کا شوہر کھل سا گیا تھا، اس پر خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ وہ شمسہ کے بارے میں پوچھنے لگا مگر شمسہ خاموش رہی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو ابھی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، صبح جب آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھو گے تبھی میں آپ کو اپنی اصلیت بتاؤں گی۔ یوں ساری رات وہ دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ شمسہ کا شوہر اسے اپنا من ہلکا کرتا رہا اور کہنے لگا کہ اسے گھر والے بھی تحاشا ذلیل کیے کرتے تھے، طنز کیے کرتے تھے، اس کے بارے میں دوسروں سے برا بھلا کہا کرتے تھے، حالانکہ میرے سگے بہن بھائیوں نے ہی میرے ساتھ وفا نہ کی، مجھے ہمیشہ برا سمجھا اور میرا مذاق اڑایا۔ وہ مجھے باہر کہیں نہیں لے کر جاتے تھے کہ رات کے وقت اگر تم اندھے ہو گئے تو ہم کہاں تمہاری لاٹھی بنے پھرتے رہیں گے۔ وہ یوں ہی کئی گھنٹے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور شمسہ بھی اپنے دل کا بوجھ اپنے شوہر کے سامنے ہلکا کرتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو شمسہ اپنے شوہر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جب شمسہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگا کہ تم تو اپنے اخلاق کی طرح ہی حسین اور میرے ہی ہم پلہ ہو۔ اس پل شمسہ نے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ ہم وقت، حالات اور گھر والوں کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ہماری قسمت ہے۔ یہ تمہارا اور میرا نصیب بھی تھا جو آج ہم میاں بیوی کے روپ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم میں تو کوئی بھی عیب نہیں، تم ہر
عیب سے پاک ہو، تم موم کا دل رکھتی ہو اور میں تم جیسی لڑکی ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شمس تو جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گردن تک جا رہے تھے۔ وہ اپنی شوہر کے گلے لگ کر سسک کر رونے لگی۔ مدتوں بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا۔ اپنی ماں کے بعد وہ پہلی بار کسی کی محبت پا کر یوں روئی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی تو شمس کی ساس اور نندیں اچھل پڑی، کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تبھی شمس کا شوہر فوراً بول اٹھا کہ اماں، دراصل مجھے رابعہ نہیں بلکہ شمس سے محبت ہے، اس لیے میں نے خود ہی اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی منجلی نہیں بلکہ بڑی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ ساس نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر پل پڑ گئے، کہنے لگی کہ میں تو تیرے لیے خوبصورت بیوی لانا چاہتی تھی مگر تو اپنے جیسی ہی پسند کر کے لے آیا۔ خیر مجھے کیا، تیری زندگی تو جیسے ہی بھی گزارے۔ ماں کو بھی اپنے اس بیٹے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ یوں وہ دونوں اپنی زندگی اپنے مطابق پرسکون رہ کر گزارنے لگے۔ وہی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں جو صبح ہی صبح اس انتظار میں تھی کہ شمس بے عزت ہو کر واپس لوٹے گی اور ہم بھی اسے گھر نہ رکھیں گے، ان کا یہ خواب ہی رہ گیا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ شمس بال بچوں والی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم تھی، مگر اس کے دونوں بہنوں کی آج تک شادی نہ ہو سکی۔ ایک بار جب دونوں بہنوں کو بیایا گیا تو ایک مابعدی طلاق لے کر گھر واپس لوٹ آئی۔ وہ تیز ترار اور چالاک مزاج لڑکیاں اپنا گھر بسا ہی نہ پائی تھی۔